مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ سو پارہ پاؤن ہو گیا، 2.25 پارے باقی۔ گزشتہ کل سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات کے عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو آئی تھی کہ صلح حدیبیہ حالانکہ بظاہر یہ ہار نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوا، اس کے دوسرے ہی سال غزوہ خیبر پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی خیبر کی شکل میں، اور جتنا بھی مال غنیمت خیبر سے ملا تھا وہ ان صحابہ میں تقسیم کیا جو بیعت رضوان میں شامل تھے، جو صلح حدیبیہ کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تمام کے تمام مال غنیمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تقسیم فرمایا۔ سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر پیش آیا، اس کے دوسرے ہی سال غزوہ فتح، جس کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ کیا؟ فتح مکہ۔ 2 ہی سال میں، صلح حدیبیہ کے 2 ہی سال میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ عطا فرمائی، اور ایسی زبردست فتح کہ ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اللہ نے مکۃ المکرمہ صحابہ کرام کے جھولی میں ڈال دیا۔ بڑے شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئے، اور خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اشارہ کرتے جا رہے تھے، اور جتنے بت تھے وہ خود بخود نیچے گرتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام اس کو اٹھا کر باہر پھینک رہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو وہ ہمارا اصل میں ہمارا مندر تھا اور ہمارا بت کدہ تھا، بعد میں جا کر فتح مکہ کے وقت میں اس کو نکالا گیا۔ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، وہ اس کی ابتدا تھی، بعد میں کہ لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ بتوں کو رکھا اور بت پرستی شروع کر دی۔ شروعات کہاں سے ہو گئی وہ تو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے یہ جو عمل ہم نے کیا ہے ہماری جانب سے اس کو کیا فرما؟ قبول فرما۔ ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں تھی، جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ 13 سال کی مکی زندگی اور مدینہ المنورہ کی 8 سال کی زندگی، 21 سالہ زندگی ان لوگوں کے ذہنوں میں گونج رہی ہے اور ذہنوں میں گھوم رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ او مکہ والو بولو اب تمہارے ساتھ کیا عمل کیا جائے، ایک اشارے کی دیر تھی، 14,000 صحابہ کا مجمع تھا، اشارہ کر دیتے، سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھی، اشارہ کر دیتے انتقام کا وقت تھا، کیونکہ اتنا ستایا انہوں نے، اتنا ستایا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے درد سے اور کتنے کرب سے گزرے ہیں۔ بچوں کو قتل کیا، 3 سال تک بھوک پیاس کی شدت میں گزارنے پر مجبور کیا، جس کو شعبہ ابی طالب کہتے ہیں۔ گھاٹی میں 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی، مکہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا، یہ ساری تکلیفیں۔ اور جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر گئے پھر بھی اس کے باوجود سکون اور اطمینان سے رہنے نہیں دیا۔ سن ہجری 2 میں بدر پیش آئی، سن ہجری 3 میں احد پیش آئی، سن ہجری 5 میں خندق پیش آئی، اور ہر سال کچھ نہ کچھ غزوات اور کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی سامنے آتی تھی، آزمائش اور امتحان سامنے آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، ایک اشارے کی دیر تھی، سب کی گردنیں کیا ہو جاتی؟ اڑ جاتی۔ لیکن ایسا رحم و کرم کی مثال اب تاریخ کے صفحات کھنگال لینا آپ کو سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول پاور ہاتھ میں،
طاقت ہاتھ میں، اشارے کی دیر تھی، جان، ایک اشارے پر جان دینے والے صحابہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ پوچھا نا کہ بولو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، تو سب کے گردنیں جھک گئی اور کہا کہ آپ تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھائی کی امید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ایک قافلے کے ہاتھوں غلام سمجھ کے بکوا دیا، غلام بول کے بکوا دیا۔ اتنی ذلت، اس کے باوجود 40 سال تک باپ سے دور کیا، اپنے سگے بھائی سے دور کیا۔ 40 سال کے بعد جب کہانی پلٹ کر سامنے آئی اور بھائیوں نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو مصر کا بادشاہ کون ہے، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور جس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا ہے، اور اب بھائی پوچھ رہے بولو اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو بھائی لوگ کہنے لگے کہ یار تم تو بڑے رحیم ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں آج معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بھی یہی جملہ فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آج کیا کر دیا، معاف۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، یہ زبان پر سب سے پہلا کلمہ جب مکہ المکرمہ کو فتح کیا، خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے رہ کر یہ نہیں کہا دیکھو میں پاورفل، میں طاقتور، میں کتنا بڑا بادشاہ، دیکھو تم نے مجھے نکالا تھا، آج میں نے فتح کر کے بتایا۔ اپنی تعریف اور اپنے طاقت کا نشہ اور اس کا اظہار نہیں فرمایا، سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، سوائے انجز وعدہ، جس نے اپنے بندوں کو وعدہ کیا، ونصر عبدہ، اور وعدہ کر کے بھولا نہیں، اپنے بندے کی مدد بھی فرمائی، وحزم الاحزاب وحدہ، اکیلے تنہا اللہ نے ہمارے اسلام کو، اسلام کے لشکر کو تمام لشکروں کے مقابلے میں کیا عطا فرمائی؟ پورے جملوں میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کی تعریف۔ تھوڑی سی نعمت مل گئی، زبان پر اللہ کا شکر ادا کر، طاقت مل گئی، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی قسم اللہ نعمتیں کم نہیں ہونے دیں گے، اللہ بڑھائیں گے۔ سورۃ الحجرات میں نے کل کہا تھا اس کو پڑھنے کی کوشش کرو، تلاوت کرو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ابھی بہت ساری باتیں آپ کے خدمت میں آئیں گی، تھوڑا سا وقت زیادہ نہیں لوں گا میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، اپنی نیتوں کو سب سے پہلے درست کر لو۔ یہ کانوں کی لذت کے لیے سننے والی چیز نہیں ہے، عمل کی نیت سے سننے والی چیز۔ اور میں جو باتیں کہوں گا کسی کو ٹارگٹ بنا کر، کسی کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں، قرآن ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اور کھلی کتاب ہے۔ آپ سب یہ نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ اگر یہ برائی، یہ کمی اگر مجھ میں ہے تو میں ارادہ اور نیت کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ انشاءاللہ یہ برائی میں اپنے اندر سے ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اگر مجھ میں بھی ہے میں اس کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ارادہ کریں۔ سورۃ الحجرات میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس خبر کی کیا کرے، چھان بین کرے اور اچھے سے تحقیق کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا لو اور نقصان کر بیٹھو ان کا، اور تمہیں اس پر پھر پچھتاوا کرنا پڑے اور ندامت کرنی پڑے۔ ایک قصہ ہے، حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے غزوہ قبیلہ بنو مستلق، کیا نام ہے، قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ فرمایا، جاؤ اور ٹیکس لے کر آؤ، زکوٰۃ لے کر آؤ۔ اور ان لوگوں کو پیغام پہلے ہی دیا تھا کہ فلاں دن میں، فلاں تاریخ، فلاں مہینے میں میں اپنا قاصد بھیجوں گا، آپ اپنی زکوٰۃ بستی والوں کی اکٹھی کر کے دے دینا، تاکہ اسلام کا لشکر چلانا ہے، اسلام کی حکومت چلانا ہے تو بیت المال کا جمع کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس دن، اس تاریخ کو اس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، قبیلے سے باہر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد بھیجنے والے تھے۔ جب باہر آئے تو اللہ کے رسول نے تو بھیجا تھا ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، وہ نکلے مدینے سے، قبیلے بنو مستلق کے قریب جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا لشکر، پورا قبیلہ باہر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ کسی زمانے میں ان کی اس قبیلے کے ساتھ کچھ متبھیڑ تھی، ان کو ایسا لگا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے، یہ ان کے قریب بھی نہیں گئے،
اور ادھر ہی سے کیا ہو گئے, پلٹ کے مدینہ منورہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ تو کیا دیتے, وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے. حالانکہ وہ استقبال کے لیے باہر نکلے تھے, زکوٰۃ اکٹھی کر چکے تھے, اللہ کے رسول کا قاصد آنے والا تھا, وہ اس کو سعادت سمجھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا. ادھر ان لوگوں نے جب دیکھا کہ قاصد آیا تھا, ملے بغیر ہی چلا گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ غلط فہمی ہو جائے اور ہم پر اللہ کی لعنت برسے اور کوئی ہمارے خلاف وہی نازل نہ ہو جائے. فوراً قبیلے کے چند افراد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو برابر آپ کے دن اور وقت کے اعتبار سے زکوٰۃ اکٹھا کر کے ہم آپ کے قاصد کے استقبال کے لیے باہر آئے تھے, لیکن پتہ نہیں آپ کے قاصد کو کیا ہو گیا, وہ ہم کو دیکھ کر ہی بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صحیح واقعے کا علم ہوا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا. ابھی قیامت تک کے لیے تمہارے میرے لیے یہ سبق مل گیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس خبر کی کیا کریں, چھان بین کرے. یوں ہی نہیں کہ اچھا سامنے والے نے ایسا بولا, ختم, زندگی بھر بات بند ہی کر, حالانکہ اس نے بولا ہی نہیں. زندگی بھر اس سے نفرت کر رہے, زندگی بھر اس سے قطع تعلقیں ہو رہی ہے, زندگی بھر اس سے دشمنی نبھائی جا رہی ہے, زندگی بھر اس سے نفرت کی جا رہی ہے, اس کے تعلق سے دوسروں کو بدگمان کیا جا رہا ہے, ایک جھوٹی افواہ کی وجہ سے. آج کل تو یہ زیادہ ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک جھوٹ صبح ایک بندہ کہے گا, رات ہوتے ہوتے ساری دنیا کے اندر وہ پھیل جائے گا. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساری دنیا میں ہم کو اگر یہاں سے مدینے سے مکہ آ جانا ہے تو 15 دن لگتے ہیں, تو ایک خبر ساری دنیا میں صبح سے لے کے شام تک کیسے پھیلیں گی؟ بولو اب سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ شام تو بہت دور کی بات ہے, صبح کی خبر دوپہر تک یہ ساری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے. تو اسی لیے جو بھی خبریں آئیں اس پر اعتماد کرنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کی چھان بین کرنا چاہیے. آئی ٹی سیلز کے اندر دشمنان اسلام ہم سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں, صرف اس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے اسلام کو بگاڑ دیں. اچھی اچھی باتیں ادھر ادھر کے اٹھا کے لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی نے فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, حضرت عمر فاروق نے فرمایا. آپ کو کیا معلوم؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اگر کوئی بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا, کل قیامت کے دن وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. ابھی ایک چھوٹی سے میں مثال دیتا آپ کو. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا, حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب ہے, نام بھی لے لیتا, آپ جانتے ہوں گے, مولانا احمد نقشبندی. بیان میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. معراج پہ جب گئے تو عرش کے بالکل قریب میں ایک حجرہ دیکھا, بالکل سفید اور نورانی حجرہ, نوروں سے بھرا ہوا, عظمت اور شان و شوکت والا حجرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرہ دیکھا تو حیران ہو گئے, تو اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ حجرہ اتنا بہترین کس کا حجرہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جی, آپ کے امت میں ایک بندہ میں پیدا کرنے والا ہوں, ایک ولی پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام عبد القادر ہوگا, جو ولیوں کا سردار ہوگا, اور یہ حجرہ اس کو دیا جائے گا. بات تو بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن حدیث کے کسی کتاب میں نہیں, نہ ضعیف حدیث میں, نہ صحیح حدیث میں, نہ کوئی منگرت حدیث کے اندر بھی نہیں ہے, کسی قرآن کی آیت میں نہیں ہے. معراج کا پورا سفر اٹھا کر دیکھو, سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر دیکھو, سیرت پوری اٹھا کر دیکھو, آپ کو اس واقعے کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. اتنی بڑی جرت ممبر پہ بیٹھ کر ہزاروں مجمع کے سامنے, اور کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈرنا چاہیے, اللہ نے یہ ممبر امانت کے طور پر ہم کو عطا فرمایا. کل قیامت کے دن معراج میں اللہ کے رسول نے دیکھا نا, کچھ لوگ خون کے دریا میں ڈوبے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ واعظین ہیں جن کو اللہ نے ممبر عطا کیا تھا امت کو جوڑنے کے لیے, یہ توڑنے کا کام کرتے تھے. محبت کے لیے عطا کیا تھا, یہ نفرت پھیلانے کا کام کرتے تھے. یہ ان کی سزا ہے. یہ ایسے ہی نہیں, تو آپ کے سامنے خبریں آئیں گی, یہ واٹس ایپ کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, خبریں آئیں گی, آپ کو چاہیے کہ اس پر تحقیق کرے, اس پر اعتماد نہ کرے. تحقیق کر کے بات سامنے آئی کہ ہاں یہ واقعتاً اللہ کے رسول کی حدیث ہے, پھر اس کو آگے پہنچائے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ابھی تو آج کل کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا
احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ابھی دیکھ رہے نا فتنوں کا زمانہ ہے, حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے. کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے نوجوان, لیکن بس تھوڑی کسی اور کی دیکھا دیکھی کے اندر اسٹیٹس لگا دیا اور مشکل میں گر گیا. اسٹیٹس لگانا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے, نہ کوئی نیک عمل ہے, نہ اس پر کوئی مغفرت کا وعدہ ہے کہ تجھے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. لیکن بس ایک اسٹیٹس لگانا ایک فرض سمجھتا ہے. فجر کے حضرت کی آنکھ کھل گئی 10 بجے, بھائی آج میں نے اسٹیٹس نہیں لگایا, اور اٹھا لیا کون سا ایک اچھا اسٹیٹس لگ گیا اور لگا دیا. کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے بتاؤ؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کرو نا, زبردستی کے نہ کرنے کے کام میں اپنے آپ کو کیوں مبتلا کرے؟ پھر فتنے کھینچتے ہوئے اپنے طرف آئیں گے. احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. اس کے ساتھ اپنے بچوں کو اس کی نصیحت کریں. یہ جب خبر آئی, قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. یہ ایمان والوں کو قیامت تک کے فرمایا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تمہیں چاہیے کہ اس کی کیا کریں؟ تحقیق کریں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری آیت اسی سورہ حجرات میں نازل ہو گئی, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر دو ایمان والے جماعت کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ دونوں کے درمیان صلح کرا دے. دونوں کے درمیان کیا کرا دے؟ دونوں اپنے والے ہیں. اگر کوئی سمجھدار بندہ ہے تو دیکھنے والے پر لازم ہے, ارے ہو رہے تو کیا اپن بیٹھ کے کرکرے کھاتے بیٹھیں گے, نہیں چلنے دو بھائی, اچھا ایک دم لائیو شو دکھ رہا ہے تو چلنے دو. ایسا نہیں, لازم ہے کہ تم پر کیا کریں؟ تم ان کے درمیان جھگڑے کو چھڑائے اور صلح کرا دے. لیکن فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, دونوں میں سے اگر ایک بغاوت کرے, زیادتی کرے, ظلم کرے دوسری جماعت پر, ہوتا ہے نا کچھ ہر درم ہوتے ہیں, کچھ جھگڑالو ہوتے ہیں, معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہیں کر دیتے, معاف نہیں کرتے, جھگڑا چھڑانا ہی نہیں چاہتے, صلح کرنا ہی نہیں چاہتے. قرآن کہتا ہے حَتَّى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, پھر تم بغاوت کرنے والے, زیادتی کرنے والے, ظلم کرنے والے جو جماعت ہے اس کے ساتھ جنگ کرو. جنگ کرو یعنی لڑائی کرو, یعنی ان کو سمجھاؤ, ان کے ساتھ اختلاف کرو. فَإِن فَاتَ, اور اگر وہ دوبارہ لوٹ آ جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, تو ان کے درمیان پھر انصاف کے ساتھ اور بالکل عدل کے ساتھ صلح اور صفائی کا فیصلہ کرنا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان والے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا, قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس رشتے کے نسبت سے ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سارے روئے زمین میں اگر کسی ایک جگہ پر بھی کسی مسلمان کو اگر چوٹ پہنچے گی تو روئے زمین کے دوسرے خطے کے اندر مسلمان کو اس کی کیا ہونی چاہیے؟ درد اور تکلیف ہونی چاہیے. آج فلسطین والوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بچوں کو, عورتوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ جنگ کے بالکل اصول کے خلاف ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. بھلے آپ دیکھیں نہ دیکھیں, آواز اٹھائے نہ اٹھائے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اے ایمان والو, کسی قوم کی مذاق مت اڑاؤ, کسی قوم کو اس کا استہزاء نہ کرو, اس کا ٹھٹا نہ اڑاؤ. اور ہو سکتا ہے کہ تم جس کی ٹھٹا اڑا رہے ہو, مذاق اڑا رہے ہو, جس کی مذاق کر رہے ہو, وہ تمہاری نظر میں تو گرا ہوا ہوگا, لیکن وہ اللہ کی نظر میں کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا, تم سے اعلیٰ ہوگا. اے ایمان والو, عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے, اے عورتوں تم کسی دوسرے عورت کی کیا نہ کرو, استہزاء نہ کرو, مذاق نہ اڑاؤ. یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام بہت زیادہ غریب تھے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, یہ فقراء مہاجرین میں شمار ہوتے تھے, غریب صحابہ میں شمار ہوتے تھے. تو کچھ لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, تم کسی کو حقیر نہ سمجھو, کسی کے غربت کا مذاق نہ اڑاؤ. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہو؟ تم سے بہتر ہو, تم سے اعلیٰ ہو. آگے
عورتوں سے کہا، تو عورتوں کے بارے میں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ایک بیوی ہے جس کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. ان کی ہائٹ جو ہے چھوٹی تھی. چھوٹی ہائٹ ہونے کی وجہ سے کچھ عورتیں ان کا مذاق اڑاتی تھی. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اے عورتوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ تم کسی عورت کی مذاق نہ اڑاؤ، استہزاء نہ کرو، ٹھٹا نہ کرو. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تمہاری نظر میں تو چھوٹے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا قد کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. ایسے ہی ہم جس کے دل میں جس کے بارے میں آیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چار لوگوں میں اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بھائی تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کیا ہو؟ مذاق بھی ایسی ہو کہ جس سے سامنے والے کا دل نہ دکھے. مذاق کرنا گناہ نہیں ہے، مذاق کرنا گناہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا ہے، لیکن اس مذاق کے اندر سچائی ہوتی تھی، محبت بھری ہوئی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا. کیا کر کے بلایا معلوم آپ؟ یا ذل اذنین، اے دو کان والے ادھر آؤ. اب بولو، انسان کے دو کان رہتے کہ نہیں؟ مذاق بھی ہو رہی ہے لیکن کیسی بات میں سچائی ہے. اتنا اچھا لگا انہیں تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی انس کہے اس سے بہتر ہے کہ مجھے کیا کہے، ہے دو کان والے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنے پیر مبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیر مبارک سے لگائے اور فرمایا کہ یا ابا تراب قم یا ابا تراب، اے مٹی والے. مٹی سونے کی وجہ سے پیٹھ پر کیا ہو گئی تھی؟ لگے ہوئی تھی. تو وہ مٹی دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. یہ لقب اتنا پیارا لگا انہیں، زندگی بھر وہ کہتے تھے کہ کوئی مجھے علی کہے مجھے بہتر اس سے کہ لوگ مجھے کیا کہے؟ ابو تراب کہے. کیا کہے؟ ابو تراب. ایک بڑھیا آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں جنت میں جاؤں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بڑھیا کا چہرہ اتر گیا، اب وہ مایوس ہو گئے، جانے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلائے، فرمایا کہ اماں بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی، بڑھیا جوان ہو کے جنت میں جائیں گی، بڑھیا بوڑھاپے کے عالم میں جنت میں نہیں جائیں گی. اللہ اس کو جوانی عطا کریں گے اور وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. خوش ہو کے وہ بڑھیا کیا ہوگی؟ ابھی میں بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جاؤں گی، میں کیسے جاؤں گی؟ دل کے اندر خوشی کی لہر لے کر وہ چلی گئی. ایک عورت آئی، کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. کیا چاہیے؟ اونٹ چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے اونٹ چاہیے، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گی؟ کہا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا، کیا کروں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندی، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوتا ہی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا. سارے صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں جمع کر کے رکھ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مثال کے طور پر 10 کھائی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کھائی ہوں گی، حضرت ابو بکر صدیق نے 10 کھائی ہوں گی مثال کے طور پر. لیکن یہ دونوں کی 10 کی گٹھلیاں ساری کس کے سامنے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے. تو ان کے سامنے کتنے جمع ہو گئی؟ 30 جمع ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا علی اتنے کھجوریں کھا گئے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ آپ سب لوگوں نے کھجوروں کو گٹھلیوں کے ساتھ کھا گئے، آپ کی گٹھلیاں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی. تو مذاق کرنا کتنی اچھی چیز ہے، لیکن مذاق کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ سچائی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرے کو ذلیل کیا جائے، چار لوگوں میں اپنے عزت کو بڑھانے کے لیے سامنے والے کو ذلیل کیا جائے اور نیچا دکھانے کے لیے مذاق کے ایسے الفاظ بول دیے جائے اور سب لوگ اس کے اوپر کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے. یہ بات بالکل بھی مناسب. اللہ کے رسول نے فرمایا مذاق کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہمیں بتاتی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ انفسکم، کسی کو عیب نہ لگاؤ، اے لنگڑے، اے کالے، اے ٹھنگنے، اے ٹکلے. یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ کسی کے اندر عیب ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو عیب نہ لگاؤ، کسی کو برا نہ کہو. قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے یہ ان کو آزمایا ہے. اگر کوئی اندھا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اگر کوئی ٹھگنا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اگر کوئی گنجا ہے اس میں اس کی غلطی نہیں ہے. یہ اللہ کی اس کی طرف آزمائش ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس آزمائش پر صبر کے بدلے میں بہت بڑے انعام سے اس کو نوازیں گے. لیکن ایک ہے نا ایک کالا بندہ تھا، لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے تھے.
تو وہ کہنے لگا تم مٹکے کو دیکھ کر ہنس رہے ہو یا مٹکا بنانے والے کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ مٹکے کو دیکھ کر ہنس رہے ہو یا مٹکا بنانے والے کو؟ لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کہ تم مجھے ہنس رہے ہو یا مجھے بنانے والے پر ہنس رہے ہو کہ تمہیں مجھے بنانے والے نے مجھے کیسا بنایا؟ سب لوگ ڈر گئے، ارے کیا جملہ بول دیا اس نے۔ تو اگر کوئی لگڑا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی گنجا ہے سر سے، اس کے اوپر بال نہیں ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو عیب میں نے اسی لیے کہا کہ جو باتیں آج بیان کی جائیں گی عمل کی نیت سے، سب سے پہلے میں اور آپ لوگ بھی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اچھا بھلا خاصا نام رکھا ہوا تھا، لوگ اس کا نام بگاڑ دیتے ہیں، اور جو اصل میں جو نام رہتا ہے وہ نام کسی کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے۔ ابھی مثال کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے بھی ہمارے رشتہ دار بھی، میرے چچا کا لڑکا ہے، اس کا نام ہے جمعہ، اس لیے کہ وہ جمعہ کے دن پیدا ہو گیا۔ میں اس کے ایک دن بعد پیدا ہو گیا، سنیچر کے دن۔ میں ایک شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا نام کیا نہیں رکھا، سنیچر نہیں رکھا۔ اس کا نام تھا عمران، ہے اس کا نام تھا نہیں، ہے عمران نام، مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس کے نکاح کے دن پتا چلا کہ عمران ابن شبیر شیخ کے ساتھ فلاں کا نکاح کیا جا رہا۔ بولا عمران کون ہے؟ کہا کہ یہی تو ہے۔ اب وہ اصل نام انسان کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی راجو بھائی کو بلاؤ، کون راجو بھائی؟ اب کون راجو بھائی کا جو اصل نام ہے وہ نام ہی کسی کو معلوم نہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ناموں کو بگاڑو نہیں، ناموں کو بگاڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا۔ اسی طرح آگے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کس کا سبب؟ خالی پیلی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتا ہے، کیا گمان کرتے رہتا ہے، وہ ادھر کیوں گئی رہیں گی، وہ ادھر کیوں گیا رہیں گا، روز ادھر اس کیوں جا رہا ہو، اور اس کو کیوں فون لگایا رہیں گا۔ یہ جو گمانوں کی جو دنیا ہے نا، اللہ کہہ رہے اس پر بریک لگاؤ، اس لیے کہ تم گمان کرو گے، بعض گمان اچھے ہوں گے لیکن بعض گمان کس کا سبب بن جاتے ہیں؟ گناہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بدگمان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ کیسا گمان کرنا چاہیے؟ اچھا گمان کرنا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھا، سوچ لو کہ بھائی گھر میں پڑھ لیا ہوں گا، گھر میں پڑھ لیا ہوں گا، یا پڑھ کر آیا ہوں گا، یا پڑھنے جا رہا ہوں گا، اچھا گمان رکھو۔ حساب لینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، تم اور میں نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے گمان کو پاکیزہ رکھو اور زیادہ تر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے کو کیا کرنے کا۔ قرآن نے آگے دیکھو کیا کہا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی میں مت پڑے رہو۔ سکون کی زندگی اللہ نے دی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزی روٹی کماؤ حلال طریقے سے، بچوں کے صحیح طریقے سے پرورش کرو، اور ٹھیک ٹھاک زندگی سکون سے گزار کے دنیا سے چلے جاؤ۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں مزے کریں گے۔ زبردستی کے اس کے بارے میں جاسوسی کرتے ہیں، ولا تجسسوا، قرآن کیا کہتا ہے؟ کسی کے تہمے مت پڑھو، کسی کے جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگو، کسی کے جاسوسی میں نہیں لگنا چاہیے، قرآن اس کو منع کرتا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اپنے بھائیوں کی غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کرو۔ آج ہماری محفلیں اس سے مزین ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ محفل اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جس محفل کے اندر کیا نہ ہو، کسی اور کی برائی نہ ہوتی ہو۔ حالانکہ قرآن نے کتنا بڑا گناہ لکھا ہے، کتنی بڑی سزا لکھی ہے کہ یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا وہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کون پسند کرے گا بتاؤ؟ کہ اپنا بھائی ہے، مرا ہوا ہے، اور اس کا کیا کرے؟ گوشت کھائے، کون پسند کرے گا؟ قرآن نے کہا ہے جو بندہ غیبت کرے گا گویا یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا کیا کھایا؟ گوشت کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ زنا کرنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو توبہ کرے گا، لیکن غیبت کرنے والے کو احساس ہی نہیں ہے میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اور غیبت کے اندر دوسرا ایک جو قباحت ہے، دوسری ایک بڑی چیز جو ہے گناہ کو بڑھانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ غیبت کے اندر کسی دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اس کے عزت کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو حاضر ہیں بات اس کی ہوں گی، جو غائب ہیں اس کا تذکرہ
نہیں، یہ اپنا لقب کیا بولتے ہیں اس کو، یہ نعرہ ہونا چاہیے. جو حاضر ہیں بات اس کی ہوں گی، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. بھائی جو حاضر ہے بات اس کی ہوں گی، جو غیر حاضر ہیں اس کا تذکرہ، بولو، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقنا، یہ ساری کون سے سورت کی بات کر رہا ہوں؟ کون سی سورت کی؟ سورت الحجرات 26واں پارہ، یاد رکھو، یہ پڑھو جا کے گھر کے اندر، یہ سارے احکامات آپ کو اس سورت میں ملیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر او انثى، من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے تم کو نر اور مادہ، آدمی اور عورت، مذکر اور مؤنث کے صفت میں پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے اندر میں نے قبیلے اور خاندان بنائے، الگ الگ قسم کے. کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانے کہ بھائی وہ شیخ ہے، وہ پٹھان ہے، اور وہ باغوان ہے، وہ سید ہیں، وہ ہاشم ہیں، اور یہ فلاں ہے اور وہ فلاں ہے. یہ کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ صرف پہچان کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بھائی سید گھرانے میں پیدا ہوا اس لیے یہ بہت اعلیٰ، یہ پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا یہ بہت گھٹیا، یہ شیخ گھرانے میں ہوا یہ نچلے درجے کا. یہ اسلام کے اندر اس کا تصور یہ غیروں کے اندر ہوگا، یہ نچلے جاتی کا، یہ اونچے جاتی کا. قرآن کہتا ہے مسلمانوں کے اندر سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بھی بندہ اگر کوئی عزت والا اور مکرم ہے تو وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ خاندان کی بنیاد پر نہیں، مالداری کی بنیاد پر نہیں، یہ کس بنیاد پر ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پر ہوگا. کس کے بنیاد پر؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، مال کے اعتبار سے کچھ نہیں، غلام ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے کالے ہیں، حبشہ کے رہنے والے تھے نا تو کالے کلوٹے ہیں، غلام ہیں، آزاد کروایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رقم دے کر آزاد کروایا گیا. حیثیت کے اعتبار سے غلام اور خوبصورتی کے اعتبار سے کالے کلوٹے، لیکن لقب کیا ملا؟ مؤذن رسول. کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے اگر جنت میں کوئی جائیں گا تو وہ کون جائیں گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم ہونے کی حیثیت سے جائیں گے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خادم ہونے کی حیثیت سے جائیں گے. سواری پر اللہ کے رسول سوار ہے اور اس کی نکیل کو چھوڑا گیا کہ بھائی یہ نکیر کو کون پکڑے گا. سب لوگوں کی نگاہیں دوڑ رہی ہوں گی کہ مجھے بلایا جائے گا، فلاں کو بلایا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا. آواز دی جائیں گی بلال کہاں ہے؟ بلال بلایا جائے. کس کو بلائیں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اے بلال کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو چلتا زمین پہ ہے لیکن تیری چلنے کی آواز میں کہاں سنتا ہوں؟ جنت میں سنتا ہوں. حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا کوئی عمل نہیں سوائے ایک کے کہ میں جب بھی میری وضو ٹوٹتی ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں. کتنا مختصر عمل لگتا ہے، لیکن اللہ کو یہ عمل پسند آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال تم چل زمین پہ رہے ہو لیکن اس کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ جنت میں آ رہی ہے. تو سید گھرانہ، پٹھان گھرانہ، شیخ گھرانہ، باغوان گھرانہ، یہ فلاں گھرانہ، یہ تو صرف پہچان کے لیے، اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. یہاں پر اونچا اور نیچا یہ کس حیثیت سے ہوگا؟ تقوی کی بنیاد پر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تو ساری باتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل سورہ طور، سورہ نجم اور اسی طرح سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، ان صورتوں پر گفتگو ہوں گی. زندگی باقی رہی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.